جتنا فساد دنیا میں ہے ابھی، جتنا فساد، یہ صرف اس ایک وجہ سے ہے، یاد رکھیے. اس میں کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، نہ کوئی جذباتی بات ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں واقعے کے بعد. حمید عبید اللہ ہے اور کہا کہ بی بی گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا اگر علی کو اس کا حق دے دیا جاتا تو کسی مومن میں آپس میں دعویٰ نہ ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ولایت، ہاں جی یہی عزیزان محترم، چند دن آپ کو زحمت اس لیے ہے کہ میں اس ولایت کو، نظام کو سمجھے کہ میرے آپ کی کوئی چھوٹی چھوٹی دکانیں نہیں ہیں کہ ہم کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی قوم کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی انجمن کسی سے لگی ہوئی ہے، کوئی ٹرسٹ کسی سے لگا ہوا ہے، کوئی تنظیم کسی سے لگی ہوئی ہے. یہ بچوں والی باتیں ہیں، بڑے ہو جائیں خدا کے لیے، سمجھنے کی کوشش کریں. نظام میں ولایت جہانی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے میرا اور آپ کا. میں اور آپ کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ ممبر میرے پاس آ جائے، یہ مائک میرے پاس آ جائے. یعنی ہم خود سوچیں کہ ہمارے کندھوں پہ خدا نے کتنی بڑی ذمہ داری رکھی ہے، کتنی بڑی نعمت دی ہے. اسے کون حل کرے گا؟ کون، کیسا ہم معاشرہ ڈیولپ کریں؟ کم از کم بہرحال یہ بہت بڑی کمیونٹی ہے ہمارے اہل تشیع کی، پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اور بھی سوسائٹیز ایسی ہیں. ہم اپنی اس کمیونٹی کو تو کم از کم ایسا بنا دیں کہ امام زمانہ یہاں تو تشریف لے آئیں. کم از کم اس کو بنائیں، کم از کم اس کو خوبصورت کریں. پھول پودے ہونے چاہیے، رنگ ہونا چاہیے، نہ صرف ظاہر بلکہ باطن میں بھی پھول کھلنے چاہیے. یہاں اللہ صلی اللہ محمد. وہ اس میں ہم عزیزان محترم، وہ جو مسائل ادھر ہیں اس طرف ہیں، وہ کیوں ہم اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں؟ بغض، کینہ، ایک دوسرے سے دوری، نفرتیں، یہ تو اس طرف ظلمت میں پائی جاتی ہیں. نور میں کیا پایا جاتا ہے؟ رزق علم، رزق خیر، رزق معرفت، رزق تواضع، رزق خاشیت الہی. یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہمیں آپس میں نہیں ہونا چاہیے. حسن ظن، وہ آگے سامنے والا کچھ کہتا بھی ہے تو آپ بولے نہیں ایسے کہہ رہا ہوگا، یہ کسی اور کو کہہ رہا ہوگا. ہمیں بھی کوئی آگے مولانا آپ کے خلاف بولا کہ نہیں کوئی نہیں کہہ رہا ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ کریں بات، تاکہ جو خلاف باتیں کرنے والے ہیں وہ چھوڑ دیں باتیں کرنا. مگر وہ خدا کا نبی حضرت ادریس کے بارے میں غالباً کہ خدا نے کہا کہ ادریس تمہارے ہمسایہ جنت میں ایک لڑکی ہے، خاتون ہے. اور کہا اچھا، کہاں وہی ڈھونڈے نکلے، پہنچ گئے. اسے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ اب وہ کام بتا رہی کیا کہ ظاہر ہے اگر کوئی نبی کا ہمسایہ ہے تو کوئی تو کام ہوگا ایسا کہ اللہ نے اسے ہمسایہ بنایا ہے. اب پوچھا کیا کرتی ہیں؟ کہا یہ. تو وہ نبی خدا نے سوچا کہ ان میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ یہ میری ہمسایہ ہو. کہا نہیں، کوئی اور ایسی کوئی چیز ہے جو آپ میری ہمسایہ ہے جنت میں؟ کہا ہاں، میں جو بھی ہو زندگی میں جیسا بھی ہو خدا پہ حسن ظن رکھتی ہوں کہ جو خدا کر رہا ہے اچھا ہی کر رہا ہوگا. اگر دیر ہو رہی ہے کسی بات کے قبول ہونے میں تو خدا کی مصلحت ہی ہوگی. حسن ظن یہ ایسا بیج ہے سوسائٹی میں، اگر ہم ڈال دیں تو کسی کی بھی آپس میں نفرتیں نہیں ہوں گی. چاہے گھر ہو، چاہے فیملی ہو، چاہے کمیونٹی ہو. ہم گھر سے شروع کریں. ہمارے گھر میں ہی آپس میں ہم حسن ظن نہیں رکھتے کسی سے، ایک دوسرے سے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے اپنے وجود میں صحیح طرح اس ولایت کو اتارا نہیں ہے.
جس کے وجود میں یہ ولایت اتر جاتی ہے نا، اس کی چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے. اور دشمن نے یہی کیا، اس کو ہٹایا. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشاہا. پانچویں امام باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں یہ لیل کئی جگہ استعمال ہوئی ہے قرآن میں. کہا یہ لیل وہ عام والی لیل نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی رات جس نے تاریک کر دیا، جس نے پردہ ڈال دیا. رات کون سی رات ہے؟ کہا یہ وہی رات ہے کہ جس نے خلافت اولیاء کو چھپایا ہے. خلافت اولیاء کو چھپایا ہے. والنہار اذا، مگر اب جب وہ روشن دن آئے گا وہ سب ختم کر دے گا. اور امام کہتے ہیں وہ عصر ظہور ہوگا. عصر ظہور ان سارے اندھیروں کو ختم کر دے گا. لیکن اصل میں اس عصر ظہور کو امام علی کے دور میں ہونا چاہیے تھا. امام کے دور میں نہیں ہوا تو عصر ظہور میں ہوگا. اور یہ ہوگا، یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا کرے گا.